آیت نمبر 185 کے اندر اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں جو قرآن بیان کرتا ہے یہ قیامت تک ہے، یا یہ اس وقت کی بیان ہو رہی ہے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے، جبریل آئے ہیں اور وہی رات خیر اور برکت والی رات تھی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن احادیث کے مطابق اگر آپ اس کو قیامت تک بھی مانیں تو اتنا تو قرآن مجید نے خود ثابت کر دیا کہ یہ لیلہ مبارکہ، یہ لیلہ قدر، یہ خیر و برکت والی رات جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں ہے، یہ شعبان میں نہیں ہے۔ پھر حدیث کے اندر آپ دیکھیے، یہ میں آپ کے سامنے مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر فی رمضان، کہ اس رات کو جو بہتر رات ہے 1000 مہینوں سے، جس میں خیر اور برکت کا نزول ہوتا ہے، التمسوها، اس کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اور وہ بھی طاق راتوں کے اندر۔ اگرچہ پھر اس کے اندر دوسری تفسیر بھی ہے جس کے طرف احناف گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پورے سال میں اس کو تلاش کرو، یہ بھی ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں تلاش کرو۔ یہ پھر لوگوں کے اقوال ہے، لیکن کم از کم جو مضبوط دلائل ہے ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، وہ رمضان کے اندر ہے اور آخری عشرے کے اندر ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے رمضان میں بس، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورے رمضان کا بھی کیا ہے، 30 دنوں کا، 20 دنوں کا بھی کیا ہے، 10 دنوں کا بھی کیا ہے، تو آپ پورا رمضان بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں، یا احادیث کے مطابق آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، اور پھر احادیث کے مطابق آخری عشرے کے بھی طاق راتوں کے اندر، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، یہ طاق راتیں ہیں، اس میں اس کو تلاش کرو۔ لیکن ان صحیح احادیث کے مقابلے میں جو امام بخاری نے، امام مسلم نے، صحاح ستہ کی کتابوں نے ذکر کیے ہیں، جس پر اکثریت کا عمل بھی ہے اور قرآن نے خود اس کی تشریح بھی کر دی ہے، تو اتنی مضبوط بات کو چھوڑ کر رافضیوں کی سازش کے اندر مبتلا ہونا، گرفتار ہونا، اور وہ ساری فضیلتیں جو لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر کی ہے، جو رمضان میں ہے، اس کو لا کر جو ہے چسپاں کرنا شعبان کے اوپر، اور پھر ایک اس کے لیے واقعہ گڑھ لینا، اور اس روایت کو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر دینا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین فرماتی ہے کہ اپنے بستر سے اٹھے ہیں اور باہر نکل گئے، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ خود میں اس کے پیچھے پیچھے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، میرے دل میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ کے پاس جا رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خود نہیں گئی، اپنی باندی کو بھیج دیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں، اور اس میں بھی یہی دل
میں بات تھی کہ دیکھے کسی اور زوجہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقیع کے طرف گئے ہیں، قبرستان کے طرف۔ جب واپس آئے تو پھر کہا کہ عائشہ میں اس لیے گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اہل بقیع کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرو، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے بیڑوں سے زیادہ، ان کے جسموں پہ جو بال ہے ان سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو اس لیے میں گیا تھا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اب آپ دیکھیں، اول تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے، سند کے لحاظ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ پھر محققین علماء اور جو ہمارے سلف گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رات، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے کہا گیا اور آپ نے دعا کی، اس کے بعد اسی رات سے آپ کے اوپر جو ہے وہ مرض اور بیماری شروع ہو گئی ہے، اور اس کے 5 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اب ان گانے والے علماء سے آپ پوچھے کہ اگر 5 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ تو کہتے ہو کہ وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں ہوئی، لیکن ہوئی تو آپ کہتے ہو کہ ربیع الاول میں ہے۔ تو جب ربیع الاول میں ہوئی تو ربیع الاول کے بعد تو آپ دیکھیں، ربیع الاول کے بعد جو ہے ربیع الثانی ہے، پھر جو ہے رجب ہے، پھر شعبان ہے، کتنے مہینے گزرے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے پہلے یا وفات ہو گئی، یا اگر آپ شعبان کے بعد کہتے ہیں تو رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے، تو یہ تو 5 دن نہیں ہوئے۔ تو آپ کا تو سارا قصہ ہی غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو گئے ہیں، اور اگر تحقیق کی جائے تو یہ دعا پھر محقق علماء نے کہا ہے کہ یہ خاص طور پہ احد کے جو شہداء تھے یہ ان کے حق میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، اور سب ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال میں ہوئی ہے، 6 شوال کو۔ تو شوال کا مہینہ، اس کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، احد کے دن 70 صحابہ، تو ان کے لیے اگر مغفرت کی دعا کی تو کیا اتنے مہینوں کے بعد جا کے پھر شوال میں کی، شعبان میں کی دعا؟ تو اس طرح یہ اول تو یہ روایت نہ سندن ثابت ہوتی ہے اور نہ تحقیق کے نظر سے یہ ثابت ہوتی ہے، یہ ایک من گڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ سارا قصہ جو ہے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے ویسے قبرستان ویران پڑے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، دنیا سے تمہارا دل بھرے، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی قبرستان جانے کی تاکہ اپنے موت کو یاد کریں، اور جاتے بھی ہے تو پھر مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، میلے ٹھیلے جہاں انجوائے ہوتی ہے، خواتین بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، اور اسی لیے اس کو زیارت کہتے ہیں۔ خوب وہاں زیارت ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، مجاور بیچارے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، ہر رنگ کے ہر قسم کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، کاروبار بھی ہوتا ہے زبردست، دکانیں لگ جاتی ہے، یہاں سے کپڑا خریدا اندر لے گئے، مجاور پھر لا کے ادھر رکھ کے دوبارہ بیچ دیتا ہے، وہاں سے پھول لے گئے اندر، وہاں سے دوبارہ مجاور لے کے ادھر دکان پہ رکھ دیتا ہے، دوبارہ بک جاتا ہے، خوب ان کا دھندا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری
ایک گیم بنائی گئی ہے. یہ مزارات، وہاں پر ان کے کھانے پینے، اسی طرح کا مساجد کے اندر آپ دیکھیں. اب تو گھروں کے اندر لوگوں نے، ربیع الاول کا مہینہ چلا جائے گا، پھر آپ دیکھو گے بھائی میلاد کی محفل ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا ہے. اب رجب کے اندر بھی تمہارے گھر میں محفل ہو رہی ہے، شعبان میں بھی تمہارے گھر میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے. ختم ہی نہیں ہو رہا ہے وہ ربیع الاول کا کی محفلیں. اسی طرح شعبان کا ہے. اب یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ شعبان کے اندر گھروں پہ بھی لوگ جو ہے اپنے گھروں پہ محفلیں رکھتے ہیں. نعت خواں لوگ آ رہے ہیں. پہلے مرد تھے، ابھی عورتیں بھی نعت خواں بن گئی ہے. ان سے پوچھا جائے یہ نعت خوانی تم نے کب سے ایجاد کی ہے؟ کیا صحابہ کوئی نعت خواں تھا ان کے اندر؟ ان کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہمارے سلف صالحین کے دور میں. یہ خالص کاروبار ہے جو اس دور کے اندر بنایا گیا ہے کھانے پینے کے لیے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم نعت خوانی بھی نہیں مانتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم وہ چیز نہیں مانتے جو قرآن اور سنت میں نہ اس کے خلاف ہو. ہم ہر وہ چیز مانتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ہے. آپ قرآن اور سنت سے دکھا دو. اس کے بعد آپ دیکھیں رات کو مسجدوں میں جاگیں گے، حلوے بٹیں گے، بریانیاں پکے گی، اور حلوے کے لیے وہ بھی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد کے اندر. لہٰذا یہ اس کے حوالے سے جو ہے ہم حلوہ پکا کے، تو یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ شوال میں دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور جا کے شعبان میں تم اس کا حلوہ تقسیم کر رہے ہو. یہ کون سا انصاف ہے؟ حلوہ ہی تقسیم کرنا تھا تو شوالی کے اندر کرتے، شعبان میں پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں بہرحال میں مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ جتنی بھی قصے کہانی بنائے گئے ہیں تو یہ کھانے پینے کے لیے ہیں، اور پیچھے ان کے جو ہے رافضی ہے جن کا ایک عقیدہ ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر تمہیں شوق ہو کہ یہ مہینہ جو بہتر مہینہ ہے اور یہ رات جو بہتر رات ہے اس کو تلاش کرنا ہے تو پھر رمضان میں تلاش کرو. یہ شعبان میں نہ جاگنا ہے، نہ اس کے راتوں میں عبادت ہے، نہ اس کے دن میں روزہ ہے، نہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ خالص شیعوں کا بنایا ہوا افترائی اور من گڑت رات ہے جو لوگوں نے بنائی ہے.